بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، پوری عالمی برادری کی مخالفت کے باوجود اسرائیل رفح پر حملہ آور ہے۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں لاکھوں فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ شدید اسرائیلی مظالم کی وجہ سے اس وقت موت رفح کے باسیوں کے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فوج اور فلسطینی جنگجوؤں کے درمیان سخت لڑائی جاری ہے۔ اسرائیل نے رفح کراسنگ کا آپریشنل کنٹرول حاصل کر کے مصر کے راستے سے آنے والی ہر قسم کی امداد روک دی ہے۔ UN کی رپورٹ کے مطابق 11 لاکھ فلسطینی مسلمان بھوک اور خوراک کی کمی کے باعث زندگی سے زیادہ موت کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ 82,000 میٹرک ٹن خوراک اور طبی سامان 7 مئی سے سرحد کے مصری حصے میں پھنسا ہوا ہے، جو یقیناً خراب ہو چکا ہوگا۔ دوسری طرف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پراسیکیوٹر کریم خان نے عالمی فوجداری عدالت میں نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی اپیل کر دی ہے۔ ان حالات میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پوری امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا صدمہ اور نقصان ہے۔ ناظرین، ایرانی صدر کی موت کا سبب حادثہ ہے یا قتل، یہ طے ہونا ابھی باقی ہے، لیکن جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ اس سانحے کی وجہ سے ایران اور امریکہ تعلقات میں کشیدگی اور تناؤ مزید بڑھے گا۔ ہم آج کے پروگرام میں رفح کی تازہ ترین صورتحال اور ایرانی صدر کی شہادت کی وجہ سے اس خطے اور عالمی سیاست پر مرتب ہونے والے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، غزہ کی صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے عالمی فوجداری عدالت میں نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم اور 5 اور لوگوں کے خلاف جو ہے ایک اپیل فائل کی ہے کہ وارنٹ گرفتاری ان کے جاری کیے جائیں۔ آپ کے خیال میں یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ 227 دن ہو گئے ہیں اور کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب اسرائیل نے وہاں پر بمباری نہ کی ہو یا زمینی حملے نہ کیے ہوں، جنوسائیڈ کا سبب نہ بنا جنوسائیڈ ہو، کا مرتکب نہ ہوا تو وہ مرتکب ہو وہ جی۔ وہاں تو یعنی یہ مسلسل عمل جاری ہے، جس کو روکنے کے لیے جنوبی افریقہ نے یہاں پر پراسیکیوشن کی تھی۔ اب یہ کہ اس کا یہ پہلو بھی بڑا اہم ہے کہ مسلمان ممالک، OIC پوری ایک تنظیم، 57 سے زیادہ آزاد ریاستیں، بڑی بڑی ایٹمی طاقت اور معاشی بڑی طاقتیں مسلمانوں کی، کسی نے کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یہاں جا کے دروازہ کھٹکھٹائے۔ حالانکہ یہ یعنی جس طرح کی صورتحال ہو رہی تھی وہاں ہر طرح کا اقدام کرنا چاہیے، یعنی یہ اقدام بھی کہ آپ اقوام متحدہ سلامتی کونسل وہاں پر اور کئی اقدامات ہیں جو کہہ سکتے ہیں، اور اصل تو اقدام وہ ہے جو قرآن پاک نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں نہیں لڑتے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ پتھر کیوں ہو گئے ہو؟ برف کے تودے کیوں بن گئے ہو؟ بے حس و حرکت کیوں ہو گئے ہو؟ تمہیں کیا نظر نہیں آ رہا ان کی چیخیں، ان کی آوازیں، وہ جو پکار کر کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها؟ تو اس لحاظ سے یہ تھا، لیکن بہرحال جنوبی افریقہ کا جانا بڑی ایک عام پیش رفت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ وہاں سے جو فیصلے ہوئے وہ بھی بڑے واضح ہیں، اسرائیل کو مجرم ٹھہرایا گیا، اور اس میں پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ان کی گرفتاری بھی ہونی چاہیے، یا قوانین ہے، یعنی یہ کوئی ان کی طرف سے جو کریم خان نے جو وہاں پہ پراسیکیوٹر نے ڈیمانڈ کی ہے وہ انٹرنیشنل فوجداری عدالت کے قوانین کا حصہ ہے۔ بالکل۔ اور اب یہ کہ اگر وہ وارنٹ جو ہیں وہ جاری ہوں تو 5 افراد کے ہیں جن میں ہمارے لحاظ سے اس نے یعنی بیلنس کرنے کے لیے حماس کو بھی ڈالا ہے، ورنہ جینوسائیڈ کے اندر حماس کیا شامل ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے یا قوانین کے مطابق
اپنی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے ہر حربہ اختیار کر سکتے ہیں. ان کی طرف سے 7 اکتوبر کا اقدام بھی کوئی جو ہے وہ عالمی قوانین کی مخالفت نہیں ہے. وہ ان کا اپنی آزادی کی جدوجہد ہے. ان کو اس کا حق یعنی اقوام متحدہ کا چارٹر بھی ان کو اس کا حق دیتا ہے. لیکن اس نے ان کو ڈالنے کے لیے یحییٰ سوار کا نام بھی اور اسی طرح اسماعیل ہنیہ کا نام بھی اور ابراہیم مصری کا نام بھی وہ بھی اس میں انہوں نے ڈال دیا. جبکہ وہاں کے 2 افراد ہیں یعنی نیتن یاہو اور جو ان کا وزیر دفاع ہے. اب یہ کہ جی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے آج کے اس دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں, جہاں پر ہر چیز بالکل یعنی ایک لمحے کے تاخیر کے بغیر ہر جرم پوری دنیا میں وائرل ہو جاتا ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ سامنے آ رہا ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پہ کسی اور ایویڈنس کی ضرورت ہے؟ ایویڈنس تو اسرائیل روزانہ پیدا کر رہا ہے. 35-36 ہزار افراد جن میں 17,000 سے زیادہ خواتین اور بچے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. جینوسائیڈ اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہی جینوسائیڈ ہے. ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان عورتوں کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ لڑ رہے ہیں؟ آپ نے کتنے جنگجوؤں کے خلاف جو ہے وہ کیا ہے جن کو آپ جنگجو کہہ رہے ہیں اور وہ آزادی کے مجاہد ہیں. لیکن چلیں آپ ان کے خلاف کیا کر سکیں؟ آپ تو اپنا سارا غصہ اور انتقام عمارتوں پہ, بچوں پہ, اقوام متحدہ کے افراد ان پہ, ایمبولینس گاڑیوں پہ, ڈاکٹروں پہ, نرسوں پہ اور مسجدوں پہ, اسکولوں پہ, تو آپ تو ان سے انتقام لے رہے ہیں. یعنی یہ تو انتہا درجے کا ہے. اب اس کے اثرات یعنی یہ ہے نا کہ اگر یہ وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں تو دنیا کے 124 ممالک میں سے ہر ملک پابند ہے کہ وہ گرفتاری کے عمل کے اندر رہے, معاونت کرے. اس سلسلے کے اندر پھر یہ افراد اپنے ملک سے باہر ہے یعنی اسرائیل سے باہر وہ ٹریول نہیں کر سکتے. وہ ٹریول جہاں کریں گے وہاں اس کے علاوہ مورل پریشر بھی تو آئے گا نا ان پہ. اور پریشر بھی آئے گا. اب یہ نا کہ جی یہ اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے. لیکن اس دنیا میں کہ جہاں پر کوئی ڈیموکریسی کا نام لینے والوں نے ڈیموکریسی کی دھجیاں اڑا دی ہیں. مثلاً اقوام متحدہ یہ ڈیموکریسی کے دعوے کرنے والے اور برابری کے دعوے کرنے والوں نے ایسی بنا دی ہے سلامتی کونسل کہ جس میں مستقل ملک جو ہیں ان کو ویٹو کا حق حاصل ہے اور وہ ان کا اختلاف ساری دنیا ایک طرف اور وہ ایک طرف ہو جائیں تو ختم ہو جاتی ہے وہ بات. تو ڈیموکریسی کہاں رہی؟ یعنی اکثریت کہاں ہے؟ اکثریت جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اگر کسی چیز پر اسرائیل کے خلاف قراردادیں پاس کرتے ہیں جیسے ابھی وہاں جنرل اسمبلی میں بھی ہوا کہ جو اس کو ممبرشپ دی جائے فلسطین کو مستقل. تو اس لیے کئی قراردادیں جو تھیں یہ اسرائیل کے خلاف جو جاری تھیں وہ امریکہ نے جو ہے وہ ویٹو کی ہیں. بالکل یعنی اور یہ تو ایک مستقل کھیل ہے جو جاری ہے فلسطین کے بارے میں بھی. اچھا اور یہ سارا جو ہے مسلمانوں کے خلاف ہے. اگر ایسٹ تیمور کی باری آتی ہے, اگر جنوبی سوڈان کی باری آتی ہے, اگر کوسوو کی باری آتی ہے تو وہاں پر یہ سارے معیار دوسری طرح ہو جاتے ہیں. وہاں پر اقوام متحدہ اور یہ سارے وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اگر قرارداد پاس ہوتی ہے تو وہ کرنے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جی کہ جس سے آج ہم گزر رہے ہیں. یعنی اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ کیا پاکستان کو پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا؟ کیا ترکی کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پہ؟ کیا سعودی عرب کو نہیں جانا چاہیے تھا؟ بھائی اگر جنوبی افریقہ گیا ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تو آپ جائیں, آپ او آئی سی کے لیول پہ جائیں. آپ اس لیول پہ نہیں جاتے تو خود جائیں. پاکستان نے خود ایک جو ہے وہ اپنی ٹیم بنا کے اپنا پینل بنا کے وہ وہاں پہ بھیجے. یعنی کم از کم اس کی اخلاقی ویلیو تو بن جاتی ہے کہ جی یہ اس جینوسائیڈ میں جنوبی افریقہ ہی تنہا نہیں کھڑا, مسلمان ممالک ان کے ساتھ ہیں. رضا الحق صاحب, فرید پاچا صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اگر یہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں فوجداری عالمی فوجداری عدالت کی طرف سے تو سفری پابندیاں لگ سکتی ہیں ان کے نیتن یاہو کے خلاف اور جو دوسرے لوگ بھی ہیں.
اور اسی طرح مورل پریشر بھی آئے گا. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ مسلمان ممالک کو بھی اس کیس میں جو ہے وہ پارٹی بننا چاہیے. اچھا, یہ جو سارے خطرات ہم فورسی کر رہے ہیں, یہ باتیں ان کے امریکن سینیٹرز جو ہیں, ان کے جو الہی ہیں, وہ پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور انہوں نے 12 جو ریپبلکن سینیٹرز ہیں, انہوں نے کریم خان, یہ جو پروسیکیوٹر ہیں ICC کے, ان کو ایک لیٹر لکھا ہے, ایک دھمکی امیز لیٹر لکھا ہے کہ اگر متوقع وارنٹ جاری ہو گئے نیتن یاہو کے, تو آپ کو بہت سخت پابندیوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. نہ صرف کریم خان کو کہا ہے, بلکہ انہوں نے عالمی فوجداری عدالت کو بھی دھمکایا اس خط میں. تو آپ کے خیال میں ان کا یہ خط جو ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خط بھی اسکرین پہ دکھا دیں ذرا زوم کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو یہ خط 12 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے کریم خان کو, اور اس کا اصل تعارف کریم خان قادیانی ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پہ اس خط کے اندر اس کے مندرجات کو دیکھیں تو ایک چیز تو فرام دا ویری آن سیٹ کلیئر ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہے کہ ڈیموکریٹس اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں, ریپبلکنز یعنی اگر ٹرمپ آ جائے تو اس لیے میں نے کلیریفائی کیا ہے تو وہ ریپبلکن ہی یہ سینیٹرز ہیں. تو اسرائیل کے حوالے سے, صہیونیوں کے حوالے سے امریکہ کے جو پاور کوریڈورز کے اندر ایک ہی آواز ہے, اور آواز یہ ہے کہ اس کو ہر صورت میں ہم نے بچانا ہے. بالکل. اور وہ جو مرضی کرتا رہے. جینوسائڈ کی جس طرح ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے بھی بات کی, بڑے کلیئر شواہد موجود ہیں. یہ جو 7 ماہ سے بمباری ہو رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر, کبھی 200, کبھی 150, کبھی 100, کبھی اس سے زیادہ, یہ آپ کو وہاں پہ شہادتیں, اور اس میں بچوں, عورتوں, ہسپتالوں, پناہ گزین کیمپوں, اسکولوں, پھر یہ کہ نکال کر ہسپتالوں سے ان کا قتل عام کیا گیا, اور وہاں پہ ان کی اجتماعی قبریں جو ہیں وہ معصوم بچوں کی وہ سامنے آ رہی ہیں. جہاں پہ ویسے تو اب رفح کا بارڈر جو ہے اس کو بھی قبضہ کر لیا ہے, تو بند کر دیا ہے, لیکن جو پہلے بھی ایڈ آ رہی تھی وہاں پہ ایڈ کو اگر کچھ ٹرک آنے بھی دیتے تھے تو لوگ اکٹھے ہوتے تھے وہاں پہ ایڈ حاصل کرنے میں. ایڈ کیا ہے, اس سے مراد یہی ہے کہ کوئی آٹا مل رہا ہے, کوئی تھوڑا اور اجناس مل رہی ہے, پانی مل رہا ہے, راشن ہے. نشانہ لے کے سنائپرز ان لوگوں کو ابھی یعنی قتل عام کرتے تھے. یعنی وہاں پہ آپ دیکھیں تو جو میڈیکل سپلائیز ہے اس کے حوالے سے, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے, جتنی بھی پاسبل چیزیں ہو سکتی ہیں, یہاں تک کہ قحط سالی کریٹ کرنا جان بوجھ کے, وہ ساری جینوسائڈ کی چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں. 1950 کا جینوسائڈ کنونشن اسرائیل اس کا سگنیٹری ہے, جس کے تحت جنوبی افریقہ اس کو عدالت میں, عالمی عدالت انصاف جسے عالمی عدالت بھی کہتے ہیں, بہرحال اس میں لے کے گیا. جو آپ کا ہے نا یہ عالمی فوجداری عدالت, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, 2015 میں کریم خان سے پہلے جو پروسیکیوٹر تھیں فاتو بن سودا, بڑا ایک ڈیٹیلڈ کیس بلڈ کیا گیا تھا اسرائیل کے خلاف تمام شواہد کے. اس وقت بھی اسرائیل نسل کشی کر رہا تھا, غزہ میں بھی, مغربی کنارے میں بھی, اور دیگر علاقوں میں بھی. اور وہ جو کیس بلڈ کیا گیا تھا اس کی بنیاد پر ہی جو بنیادی چارٹر ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا, اس کے مطابق ممبرشپ دی گئی تھی فلسطین کو, جو پیلسٹینین اتھارٹی جسے ہم کہتے ہیں. اچھا, یہ چیز بھی انتہائی اہم ہے, ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہہ لیں کہ ایک ہے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا, وہ ایک مختلف معاملہ ہے. ایک ہے ان کو یونائٹڈ نیشنز کے اندر پرماننٹ ریپرزنٹیشن دینا, کہ وہ یونائٹڈ نیشنز کا حصہ بن جائے. اسٹیٹ کے طور پہ ان کی جو نمائندگی ہے وہ موجود ہے, بہت سارے اداروں میں ایکسیپٹ کیا جا چکا ہے, جیسا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں. یہ علیحدہ بات ہے, کریم خان قادیانی جو ہے وہ جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا 7 اکتوبر کے بعد, اور یہ اسرائیل نے بمباری شروع کی, اور قتل عام تو اس نے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 7 اکتوبر کے فوراً بعد شروع کر دیا تھا بمباری. پہلے وہ اس نے یعنی شمالی علاقوں سے شروع کیا غزہ کے, اور چلتے چلتے جنوب کی طرف چلتا گیا. وہ اب رفح پہ پہنچا ہوا ہے. اس وقت اس نے خاص طور پہ وزٹ کیا تھا اسرائیل کا, یہ اکتوبر کے تقریباً مڈ کی بات ہے, اور وہاں پہ ان لوگوں کو, ان کی فیملیز کو ملا تھا جو کہ حماس کے حملے کے اندر ہلاک ہوئے تھے, اور وہاں پہ جا کے اظہار یکجہتی کیا تھا اس نے, اور کہا تھا کہ میں حماس کے ان تمام لوگوں کے خلاف کرمنل کیسز چلاؤں گا
جو کہ اس میں ملوث ہیں کوٹ اینڈ کوٹ, اور ان کا فرید پراچا صاحب نے نام بھی لے لیا, 3 لوگوں کو اس نے آئیڈینٹیفائی کر دیا. جو اسرائیلی لوگ ہیں ان کے حوالے سے سوال اس سے پوچھا گیا کہ تم جب یعنی کہ اسرائیل گئے ہو اور تم نے اظہار یکجہتی کیا ان خاندانوں کے ساتھ اسرائیل کے جو کہ ہلاک ہوئے ہیں, تو تم اب غزہ میں کیوں نہیں جا رہے؟ غزہ میں جا کے جو اسرائیلی بمباری کی وجہ سے شہید ہو رہے ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کیوں یہ آواز بلند نہیں کرتے کہ ان کا قتل عام کرنے والے یعنی جو آپ کا یو گلانٹ ہے اور یہ جو آپ کا نتنیاہو ہے اور اس کے علاوہ بے شمار لوگ ہیں جو اسرائیل کے سول اور فوجی عہدوں پر فائز ہیں, ان کے خلاف کیس نہیں کھلیں گے؟ تو اس نے ایک جواب یہ دیا تھا کہ وہاں پہ اصل میں خطرہ بڑا ہے اس لیے جایا نہیں جا سکتا. اب بہرحال انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر یہ ابھی تو پری ٹرائل چیمبر میں بات جائے گی, پری ٹرائل چیمبر میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور پھر کوئی فیصلہ دیا جائے گا. لیکن یہ جو خط ہے 12 امریکی سینیٹرز کا, اس نے ایک تو یہ ثابت کر دیا ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ایک پیج پر ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اس میں آپ جو نام دیکھیں گے نا اور خط کے مندرجات دیکھیں گے تو ایک تو انہوں نے باقاعدہ نہ صرف یہ کہ کہا کہ اسرائیل کو مکمل رائٹ آف ڈیفینس حاصل ہے, وہ جو مرضی کرتا رہے, آپ اس کو جینیسائیڈ یا ان چیزوں کے اندر انوالو نہیں کر سکتے, یہ آپ کی طرف سے بدنیتی ہے, اس نے یہ کہا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو. دوسرا اس نے کہا کہ تم حماس والوں کو تو کہتے کچھ نہیں ہو, چلے حماس کے 3 نام ڈال دیا, کھلا جو ہے وہ دھمکی دی ہے. جی میں نہ صرف کریم خان کو بلکہ اس کے پورے آفس کو, نہ صرف وہ بلکہ اس نے کہا کہ یہ چینی صدر کے خلاف تم کارروائیاں کیوں نہیں کرتے, اور بہت سارے نام بھی اندر گنائے, ایرانی صدر اور ایرانی سپریم لیڈر کے خلاف, ایرانی صدر کے خلاف تو خیر کارروائی ہوئی یا جو بھی ہوا واللہ عالم. اچھا, اس کے بعد بشار الاسد کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ چند ایک نام گنوائے. آگے جا کے پھر کھلم کھلا دھمکی دی کہ یو ہیو بین وارنڈ, یہ کہا کریم خان کو اور اس کے آفس کو, یوں سمجھ لیں کریم خان جیسے لوگ تو جان بچا کے چلے جاتے ہیں, اصل میں تو ان کے آفس کے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو مسئلہ پڑتا ہے کہ نہ صرف تمہارا آفس بلکہ ان کی خاندان فیملیز کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا, ان کے بیوی بچوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا. اس پہ بڑا واویلا مچا تھا بعد میں. لیکن یہ جس طرح اسرائیل اس وقت کر رہا ہے نا معاملہ, اسرائیل کی جو اس وقت سچویشن یہ ہے, وہ کہتا ہے پوری دنیا میں آگ لگ جائے تو لگتی رہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے اپنے اہداف پورے کرنے, اور اہداف اس کے بڑے لمبے ہیں, اس وقت تفصیل کا موقع نہیں, پہلے بھی ہم اس فورم سے بیان کر چکے ہیں. امریکہ بھی جہاں اس کی سپورٹ کر رہا ہے مکمل ہر حد تک جا کے سپورٹ کر رہا ہے, اور کسی قسم کی بھی وہ یعنی کہ درمیان میں رکے گا نہیں. اگر اس کو یہ محسوس ہوگا کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہے یہ میرے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ اس کو اڑا کر باہر پھینکے گا. امریکی سینیٹرز نے جہاں اس کو کریم خان کو دھمکایا ہے وہاں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ دھمکی دی ہے. جی فرید پراچا صاحب, یہ جو اسرائیل نے پوری عالمی برادری کی مخالفت کے باوجود جو ہے رفح پہ حملہ کیا, اور اب اس پہ تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ رفح کا جو کراسنگ ہے اس پہ آپریشنل کنٹرول اس کا حاصل کر کے جو باہر سے جتنی بھی امداد آ رہی تھی, ان کو ساری باتیں, ان کو راشن ہی آ رہا تھا یا لائف سیونگ ڈرگز آ رہی تھی یا اس طرح کی اور چیزیں آ رہی تھی, وہ روک دیں. اور جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق 7 مئی سے لے کے آج تک وہاں سے کوئی ٹرک جو ہے وہ نہیں نکل سکا, اور جو سارا سامان جو عالمی برادری کی طرف سے آ رہا ہے وہ سارے کا سارا رکا ہوا ہے, جو یقیناً اب خراب ہو گیا ہوگا. تو وہ بارڈر بھی انہوں نے جو امداد کے لیے ایک کھلا ہوا تھا راستہ, ٹھیک ہے تھوڑی بہت امداد آ رہی تھی وہاں سے عالمی برادری کی طرف سے, مسلمان ممالک کی طرف سے, ہماری NGOs کی طرف سے, وہ بھی انہوں نے روک دی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جنگ اب کیا رخ اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ یعنی یہ تو خود امریکہ کے منہ پہ ایک تماچا ہے. یعنی جس نے کہا کہ جی یہ رفح پہ تو ہم مخالفت کریں گے اور ہم کریں گے اور وہاں اس سے بڑا نقصان ہوگا, اور حماس کے لیڈروں کو اگر انہوں نے گرفتار کرنا ہے ان کے خلاف کو کارروائی تو رفح پر حملہ کیے بغیر کریں. لیکن امریکہ کے اس سارے بیان کی دھجیاں اڑ گئی. 15 لاکھ آدمی وہاں پر رفح میں محصور ہیں, اور ان پہ یعنی یہ جو رفح کی کراسنگ ہے یہی ایک راستہ ہے. وہاں دوسری طرف لمبی قطاریں ٹرکوں کی وہاں پر اور کنٹینروں کی لگی ہوئی ہیں کہ جو ایک مدت سے اور چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ جی وہاں پر کھڑے کھڑے, تو جو مطلب حد ہو سکتی تھی آخری انسانیت دشمنی کی اور سفاکی کی اور دہشت گردی کی, اور تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسرائیل ان کو پھلانگ رہا ہے.
اور اس کے مطابق جو کچھ یہ رفح کے وہاں پہ ان کا وہ ہوا ہے، جبالیہ ہے وہاں بھی وہی کیمپ ہیں، یعنی ان کے مہاجرین کے، یعنی سمجھ لے کہ جو ہے ایک دن کے اندر 100 حملہ کیا ہے اس نے، یعنی یوں لگاتار بمباری جو ہے وہ جسے کارپٹ بمنگ کہتے ہیں وہ کی ہے، اور وہاں پہ یعنی اور یہ لوگ کھلے آسمانوں تلے کیمپوں میں، وہاں پر زندگی کی کوئی چیز میسر نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی چیز ہے یعنی جو ہوتی ہے کہ جی بجلی نہیں ہے، پٹرول ڈیزل جو جنریٹروں کے لیے چاہیے وہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اور کوئی یعنی زندگی بچانے کا کوئی انتظام ہے وہ پہلے ہی نہیں ہے، لیکن جو آ سکتا تھا اس پہ بھی اس نے آگے کنٹرول کر کے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہاں ہے یعنی عالمی قوانین کہاں ہے یعنی آپ جو اقوام متحدہ کا چارٹر اور آپ انسانیت کے لیے اور آپ کی اور انسانی حقوق کی دعوے دار تنظیمیں اور چیمپئن وہ کہاں ہیں، یعنی کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ لڑائی ہے یا یہ ظلم ہے؟ لڑائی تو ہوتی ہے فوجوں کی آپس کے اندر، یہ کوئی فوج ہے دوسری طرف کیمپوں میں پڑے ہوئے وہ خاندان ہیں کہ جن کے پاس تو سانس لینے کے لیے بھی اب یعنی کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے یعنی یہ بڑا ہی دردناک ہے۔ اور پھر میں وہی کہوں گا کہ خود عالم اسلام کا کردار بڑا ہی افسوسناک ہے کہ یہ رفح پہ نہیں روک سکے، یہ کسی جگہ پر کوئی کردار نہیں ادا کر سکے، انہوں نے ایک طرح سے عملی طور پہ یعنی اسرائیل کی زبانی مخالفتیں کرتے رہے، عملی طور پر اسرائیل کے اس ظلم کے اندر وہ اعانت مجرمانہ کا ذریعہ بنے ہیں، اور اس سارے معاملے میں اب یہ ہے کہ جی جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اس میں دنوں بلکہ گھنٹوں کے اعتبار سے وقت گزر رہا ہے، اور اس سلسلے میں جس نے بھی جو کردار ادا کرنا ہے یعنی خود اقوام متحدہ یا دیگر، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ان کے اس کردار پہ OIC مسلسل اپنا ایک رکھے دباؤ، اور اب مسلمان ممالک، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی پھر 13 ممالک وہ ہیں کہ جو اسرائیل کے حامی سمجھے جاتے تھے، انہوں نے بھی یعنی اس پہ کی مخالفت کی ہے، مغربی ممالک نے، وہاں کی یونیورسٹیاں، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کہ جی جو ہیں بلا تخصیص یعنی یہ رائٹ لیفٹ مسلمان غیر مسلم کوئی بھی ہے، ایشیائی مغربی سب اس میں وہ وہاں پہ کر رہے ہیں، اسی طرح کے کیمپ انہوں نے ٹینٹ لگا کے اپنے کیمپسز میں وہ مظاہرے کیے ہیں، اور یہ ایک وہ مظاہرے ہیں کہ جنہوں نے ویتنام کی جنگ بند کروا دی تھی، ویتنام میں فوجیں واپس لانے پہ امریکہ کو مجبور کیا تھا، اب یہ ہے نا کہ جی اس وقت یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، اسرائیل تو بے شرمی اور ڈھٹائی کی حد تک ہے، اس نے تو اپنے آپ کو یہ سمجھا ہے کہ چاہے مجھے انسانیت کا قاتل اور دشمن سمجھا جائے لیکن میں اپنے ٹارگٹ پورے کروں، اور ٹارگٹ کیا ہے؟ کھنڈر بنا دینا، ٹارگٹ کیا ہے؟ یعنی وہ عمارتیں گرا کے اس کو ایک بفر زون بنا دینا، یعنی جہاں پہ غزہ تھا اس کو اور اسی طرح کے ٹارگٹ اس کے ہیں۔ اب اس ٹارگٹ میں جو کچھ بھی اگر کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے تو وہ رکاوٹ مسلمان ممالک بن سکتے ہیں جنہوں نے کوئی اپنا کردار اب تک ادا نہیں کیا، اگر اب بھی طے کر دیں تو کم از کم یہ جو لوگ 15 لاکھ ہیں ان کی جانیں بچ سکتی ہیں۔ رضا الحق صاحب، 7 اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک اسرائیلی مظالم کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ابھی فرید باجا صاحب مثالیں دے رہے تھے اور گنوا رہے تھے کہ کون کون سی جگہ سے ایون اسرائیل کے حمایتی ممالک جو ہیں وہ بھی اسرائیل کے ان مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امریکی یونیورسٹیوں میں، پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں جو ہے وہ نہ صرف مظاہرے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے دھرنے دیے ہیں اسٹوڈنٹس نے باقاعدہ، اور اس کے ریپرکشنز جو ان کو فیس کرنے پڑے ہیں وہ بھی انہوں نے کیے ہیں، لیکن انسانیت کے نام پہ اور جو بچوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، جو وہاں پہ بے گناہ لوگ ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں اس سب کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ اچھا، پاکستان میں بھی جو ہے لیڈنگ
جماعتیں خاص طور پہ دینی جماعتیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، ہم نے بھی ملک گیر سطح پہ جو ہے آواز اٹھائی ہے، اور جو ہماری بساط ہے، جو ہماری کوشش ہے، اس کے مطابق جماعت اسلامی والوں نے بھی امداد بھی پہنچائی ہے پورے پاکستان سے، الخدمت کے ذریعے جو ہے ایک بڑی کیمپین جو ہے وہ لانچ کی ہے۔ اسی طرح تنظیم اسلامی نے نہ صرف عوام کو رہنمائی دی ہے، فنڈز اکٹھے کیے ہیں، اور اسی طرح ایک اویئرنیس کمپین جو ہے وہ پورے پاکستان میں لانچ کی ہے۔ اسی طرح کی ایک کمپین جو ہے اسلام آباد میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر جو مشتاق احمد خان صاحب ہیں، ان کے اور ان کی اہلیہ نے سیو غزہ کے نام سے ایک جو ہے وہ حلقہ بنایا ہے، اور اس کے تحت ایک دھرنا جو ہے وہ چل رہا تھا اسلام آباد میں۔ اس دھرنے میں رات کے اوقات میں 2 شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ شہادتیں بڑی ہی مشکوک ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس میں جو ٹارگٹ تھے وہ مشتاق احمد خان صاحب تھے، لیکن غلطی سے 2 انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے 2 طلباء جو ہیں وہ اس کا نشانہ بنے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں یہ جو کمپین چل رہی ہے، کیا یہ حق اور انصاف اور ان معصوموں کے حق میں جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، یہ کیا انجسٹیفائڈ ہے؟ اور ان کے خلاف اس طرح کا اقدام کرنے والے جو لوگ فیلڈ میں نکلے ہیں، ان پہ اس طرح کا ایکشن کرنا یہ کس طرح جسٹیفائڈ ہے؟ اور کیا حکومت پاکستان ان مجرموں تک پہنچ سکے گی؟ تحقیقات ہوں گی؟ کیا ہوگا؟ اور یہ کیا چل رہا ہے پاکستان؟ سین صاحب، انتہائی افسوسناک اور اندوہناک خبریں ہیں جو سامنے آئی ہیں۔ دیکھیے، اس وقت غزہ اور فلسطین کے مسلمان وہ بھی آزمائش اور امتحان میں ہیں، بے شک، لیکن امتحان اور آزمائش دیگر مسلمان ممالک اور بالخصوص مسلمانان پاکستان کا بھی ہے اپنی جگہ پہ۔ بالکل ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات، یہ پوری زندگی کا معاملہ، تخلیق اس لیے کیا ہے کہ دیکھ سکے، جانچ سکے کس کے اعمال بہتر ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو غزہ کے اور فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ تو اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اور استقامت کا پہاڑ بن کر اس میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ان کو تو ان کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ بالعموم، جیسا کہ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے بھی ذکر کیا، کوئی عملی قدم اگر کہا جائے تو نہیں کیا گیا امت مسلمہ کی طرف سے عملی قدم۔ چند بیانات آئے، چند بیانات تو اسرائیل کے حق میں بھی دیے گئے، بالکل مسلم ممالک کی طرف سے ہی، انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ لیکن عملی طور پہ چاہے وہ سفارتی ہو، چاہے مالی ہو، عسکری کی تو خیر کم سوچ ہی نہیں نہ سکتے، وہ ویسے ہی خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ حب الدنیا و کراہیت الموت والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس سے تو ویسے ہی ہم دنیا کی محبت ایسی آ گئی ہے کہ ایک بڑا شہر بنانا ہے، اس پہ کوئی جتنے بھی بلین ڈالر خرچ ہوں، وہ ایک سیدھی لکیر میں شہر بنے گا، اور اس کے بعد ایک ایسا شہر ہوگا جو دبئی سے مقابلہ کرے گا۔ میں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں، جی نیوم سٹی کی بات، نیوم سٹی ہے، لائن سٹی اس کے اندر ہے۔ اس کے لیے تو بہرحال ہمارے پاس وقت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، ریسورسز بھی ہیں، لیکن غزہ کے حوالے سے، اور یہ صرف سعودی عرب کی بات نہیں، ترکی کا بھی یہ حال ہے، مصر بھی، مصر جس کے ساتھ رفح کا بارڈر ہے، یعنی رفح کے بارڈر کے اس طرف مصر ہے، بالکل، لیکن وہ کوئی اور یہ ساری امدادی ٹرک جن کا ابھی فرید بھائی صاحب ذکر کر رہے تھے وہ مصر میں ہی بلاک ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مسلم ممالک نے بائیکاٹ تو عوام نے کسی سطح پر کیا، کسی حد تک کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ اگر کیا جاتا، خاص طور پہ تجارتی بڑے پیمانے پر بائیکاٹ، اور یہ کہ جو وہاں پہ ان ممالک کی حدود کو، چاہے وہ بری ہو، بحری ہو، فضائی ہو، ان کو استعمال کر کے فیول پہنچایا جا رہا ہے، اس طرح کی دوسری چیزیں اسرائیل کو پہنچائی جا رہی ہیں مغربی ممالک سے، ان کو روکتے تو بڑا فائدہ ہو سکتا تھا، بہت کچھ نقصان اسرائیل کو ہو سکتا تھا۔ بہرحال ابھی بھی جو ہے پانی سر سے تو نہیں گزرا، لیکن اب ایکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، پاکستان کی یونیورسٹیز کو اگر آپ دیکھیں تو جس طرح مغرب کی یونیورسٹیز میں ایک بھرپور انداز میں تحریک چلی ہے فلسطینیوں کے حق میں، غزہ کے حق میں، اور بڑے آرگنائز انداز میں، یونیورسٹی آف منیسوٹا میں آپ نے دیکھا ان کی گریجویشن کے اوپر ویڈیوز جو آئیں سامنے، انہوں نے باقاعدہ کی جو تقریب ہو رہی تھی، جی اس میں جو بھی انعام لینے کے لیے، سند لینے کے لیے ڈسٹنکشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں، وہ باقاعدہ اپنا ایک بیانیہ ریکارڈ کروا رہے تھے کہ ہم جو ہے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں، ان کے ہاتھ ہر ایک اپنی ڈگری لینے سے پہلے، اپنا اعزاز لینے سے پہلے وہ ایک پوسٹر کھولتا تھا اور میڈیا کو دکھا۔ ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہے، کسی جگہ پہ وہ ہولی منائی جا رہی ہے، کہیں پہ ڈاکٹر عبدالسلام کے نام سے ایک چیئر ہے آرگنائز، اگرچہ وہ بعد میں بند ہو گیا،
کہیں پہ وہ LGBT والا ایک بینڈ میوزک کا بلایا جا رہا ہے کہ جی وہ پرفارم کرے گا. کہیں ہماری جو حکومتیں ہیں, صوبائی حکومت جو ہے پنجاب کی, اس نے شروع کر دیا ہے کہ جی وہ ایک میوزک کمپٹیشن ہوگا, پورے پنجاب پہ ہوگا. لیکن اگر کہیں کچھ کر بھی رہا ہے, جس طرح سینیٹر مشتاق صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا, تو وہ سیو غزہ کے حوالے سے وہ اور ان کی اہلیہ محترمہ وہ بہت کام کر رہی ہیں اس حوالے سے, اور بڑا فعال ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا ان کے پلیٹ فارم کے اوپر ہیلپ کرنے کے لیے. اب یہ جو واقعہ اسلام آباد کو ہوا ہے, بہرحال اس پہ کویسچن مارکس موجود ہیں. کون وہ شخص تھا جو اس گاڑی کے اندر آیا اور وہاں پہ اس نے 3-4 مرتبہ روندنے کی کوشش کی پولیس کی موجودگی میں؟ رات کا وقت تھا. کیوں اس پورے ایریا کی جو ڈی چوک ہے, جو لوگ اسلام آباد گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, ڈی چوک کے ایک طرف بہرحال وہ اگر تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو ریڈ زون ہے, وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور پریڈ گراؤنڈ ہے, وہیں پہ نیشنل اسمبلی اور آپ کے پریزیڈنسی, پرائم منسٹر ہاؤس, پھر دوسری طرف جو ہے سپریم کورٹ, ایک طرف سرینا, اور دوسری طرف جب آپ دیکھیں تو وہیں پہ پھر آپ کی ایمبیسیز بھی ہیں, کنونشن سینٹر بھی ہے, یہ سارا ایریا. وہاں پہ کیسے CCTV کیمراز بھی بند ہو گئے اس وقت جب یہ واقعہ ہو رہا تھا, اسٹریٹ لائٹس بھی بند ہو گئیں. وہ شخص جو کہ گاڑی میں موجود تھا, اس کے خلاف پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس نے 2-3 مرتبہ ان کو, یعنی کہ جو وہاں پہ کچھ لوگ موجود تھے, ان کو کچلنے کی کوشش کی, اور 2-3 مرتبہ وہاں سے گزرا, اور عین اس جگہ پہ جہاں کچھ وقت پہلے سینیٹر مشتاق صاحب موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا, اللہ تعالیٰ نے رکھنا تھا, اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے ایمان اور صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے, وہ اس کام میں لگے رہیں. وہ وہاں سے ہٹے تو وہ گاڑی اس نے اسی جگہ پہ چڑھی اور 2 لوگوں کو شہید کر دیا. پھر وہ شخص گاڑی کھڑی کر کے پولیس والوں کے پاس, اب یہ تو بہرحال وہاں پہ جو سینیٹر مشتاق صاحب کا اپنا بیان, ایک ویڈیو آیا ہے, اور جو انٹرویو لے رہا تھا اس چھوٹی سی ویڈیو میں, کلپ میں, جو کہ وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ, اس نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ وہ شخص جو گاڑی چلا رہا تھا, روندنے والا, کچلنے والا, پولیس والوں کے پاس کھڑا ہوا, گاڑی سے نکلا, پھر دوبارہ دیکھا, بیٹھا اور پھر چلا گیا. تو یہ سارا معاملہ بہرحال دال میں تو کہا جا سکتا ساری دال ہی کالی ہے. پھر حقیقت یہ ہے کہ ریاست کے اندر ریاست والا معاملہ جب بن جائے نا, اداروں کو ہمیشہ اپنی جو آئینی حدود و قیود ہیں اس کے اندر رہنا چاہیے, اور اپنی آئینی حدود و قیود کے اندر رہیں. وہ پہلی بات تو یہ. پھر یہ کہ جزا و سزا کا معاملہ جو ہے بڑا کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. یہ جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف کیس چلے, ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہو, اور جو بھی ہو, جس ادارے سے متعلق وہ مرضی ہو, اس کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور پھر اہم بات یہ کہ عدل اجتماعی کا جب سسٹم بنے گا نا, تو پھر عدالتوں سے بھی انصاف ملے گا, اور ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں بھی رہے گا. اگر آپ مجھے پوچھیں گراؤنڈ ریئلٹی کے حوالے سے, تو جب اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی یہ مانگ رہے ہوں کہ ہمیں عدل ملے, انصاف مانگ رہے ہوں, نہیں مل رہا, تو بہرحال یہ واقعہ, دعا ہماری یہی ہے کہ اس کے مجرموں کو سزا ملے. یہ بڑا یعنی سفاکانہ ایک واقعہ ہوا ہے. 13 نومبر سے یہ شروع کیا ہوا تھا سینیٹر مشتاق صاحب نے اور ان کی اہلیہ نے, سیو غزہ کے نام سے ایک کیمپین, اور اس میں ان کے پیش نظر یہ بات تھی, اور یہ کسی حد تک ٹھیک ہے, کہ غزہ کے معاملے کو سیاسی وابستگیوں سے بالا تر کر کے پاکستان کی طرف سے ایک ایسا سامنے آئے کہ ہر کوئی اس میں شامل ہے, رائٹ لیفٹ اس میں شامل ہے, اس میں مذہبی غیر مذہبی شامل ہیں, اس میں سوشل میڈیا کے بڑے بڑے نام کے جن کے بڑے فالوورز ہیں وہ شامل ہیں, اس میں فلم کے ساتھ اور ٹی وی کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں, اور عام شہری شامل ہیں. چنانچہ اس میں ایک بڑے پیمانے پہ لوگ وہ جاتے رہے, اور اس میں پہلے انہوں نے یہی رکھا تھا کہ جی کچھ وقفے کے ساتھ, لیکن 13 مئی سے انہوں نے پھر روزانہ یہ کر دیا کہ روزانہ یہ دھرنا جو ہے وہ ہو. ڈی چوک کی بھی مخالفت یعنی حکومت نے کی, ڈی چوک پہ نہ یہ بیٹھ سکیں تو وہاں پہ آنسو گیس پھینکی, لاٹھی چارج کیا, گرفتاریاں کی. خود سینیٹر مشتاق اور ان کی اہلیہ پر پتہ نہیں کتنی دفعات کے تحت ان پہ FIR کاٹی, 5 افراد وہاں سے گرفتار کیے, 13 سال کے ایک بچے کو بھی گرفتار کر کے لے گئے. تو گویا کہ جو ایک ریاستی جبر ہے اور فاشزم ہے اس کی بدترین مثال ہے.
ان کے مطالبات میں یہ تھا کہ جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سیز فائر کروایا جائے، پاکستان سیز فائر میں ایک کردار ادا کرے، رفح پر حملہ نہ ہو یا رفح سے واپس چلے جائیں، یہ ہمارے اس میں شامل ہے۔ یہ شامل ہے کہ آئی سی سی میں پاکستان جو ہے وہ پارٹی خود بنے، ایک پارٹی بنے اور پاکستان جائے۔ یہ بھی ان کے اس میں تھی کہ او آئی سی بھی اسی طرح یعنی اپنا ایک مسلسل اجلاس کر کے تو اس کو کرے، پھر یہ کہ حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، ہمارے ساتھ بیٹھے۔ وہ کوئی حکومت کا جو تھا کوئی بہت وہ تو نہیں تھا کہ جس کو کوئی ڈکلیئر کر کے وفد کہا جائے، لیکن ان کے پاس حکومتی ایم این ایز 3-4 اور ان کے ساتھ کچھ وہ آئے اور ان کے ساتھ بات چیت ان کی ہوئی، تو انہوں نے تحریری اپنا ایک دیا ڈیمانڈ چارٹر کہ جی یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں۔ کوئی ان میں سے غلط چیز نہیں ہے، کوئی ان میں سے ایسی نہیں ہے کہ جو حکومت پاکستان کو کسی مشکل کے اندر ڈالے، قطعاً کوئی نہیں۔ بھئی یہ ساری دنیا، مغربی دنیا کر رہی ہے، مغربی ممالک کر رہے ہیں، جو اسرائیل کے حامی سمجھے جاتے تھے وہ کر رہے ہیں۔ آپ انیشیٹو نہیں لے رہے تو ان کا تو ساتھ تو دے دیں۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، یعنی اس حد تک بھی آپ بات۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں بڑا ہی یہ دردناک اور افسوسناک ہے کہ آپ احتجاج پر بیٹھے ہوئے لوگ، خیمہ نہیں لگانے دیا ان کو، حالانکہ سخت ترین گرمی ہے، ان کو شامیانہ نہیں لگانے دیا گیا وہاں پہ، اور آپ لوگ کھلے اس طرح بیٹھے ہیں اور آپ گاڑی جو ہے وہ ان کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، سائیڈ کے اوپر بیٹھے ہیں، کچھ ظلم کی انتہا ہے۔ یعنی یہ تو بالکل ایک دانستہ قتل ہے، اور دوسری طرف ان کی شہادتیں ہیں، یعنی وہ جو ان کو شہید غزہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے گھروں سے یا اپنے اداروں سے اس لیے آئے کہ غزہ والوں کا ساتھ دیں، غزہ والوں کے لیے آواز بلند کریں، تو وہ شہدائے غزہ ہیں، اور ان کو حکومت کو چاہیے کہ جی جو وہ شہیدوں کے لیے ایک حکومتی پیکج ہوتا ہے وہ ان کو فوراً دے، اس میں کوئی تاخیر نہ کرے، یہ ان کا بدلہ نہیں ہے سر نا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری سینیٹر مشتاق صاحب سے بات ہوئی ہے، تو وہ ابھی جن کو آپ شہید غزہ کہہ رہے ہیں، وہ ان کے لواحقین سے، ان کے والدین سے ملنے کشمیر جا رہے تھے اور وہ سفر پہ تھے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو یہ ہے نا کہ جی یہ جو ہے کہ ان کو آپ ان کے لیے کریں، حادثے میں مرنے والوں کے لیے حکومت کرتی ہے تو ان کو باقاعدہ شہید ڈکلیئر کر کے اور ان کے ساتھ جو شہداء کے لیے حکومتوں کا ہے، یہ ان کا وہ کہتے ہیں جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، تو ان کی جزا تو اللہ کے پاس ہے، لیکن جو حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ حکومتوں کو ادا کرنی چاہیے۔ اچھا جناب، چند دن پہلے ابھی رہبر ایران جناب خامنئی صاحب کے جانشین تصور کیے جانے والے ابراہیم رئیسی صاحب، ایرانی صدر جو ہیں، ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، ان کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا، ان کی شہادت جو ہوئی ہے، یہ بتائیے کہ ایران اور امت مسلمہ کے لیے کتنا بڑا صدمہ اور نقصان ہے، اور پھر جب یہ حادثہ ہو گیا تو اس کے بعد جو باتیں اب سامنے آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ ٹارگٹ کلنگ تھی۔ یہ اب تفصیلات سامنے آئیں گی، تحقیقات ہوں گی، میرا خیال ہے کہ اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی، اور یہ بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ بالکل یہ اسی طرح جیسے جنرل ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت ٹارگٹ کر کے گرایا گیا تھا، اسی طرح ابراہیم رئیسی صاحب کا بھی جو ہے وہ گرایا گیا ہے۔ تو آپ دونوں حضرات اس حوالے سے رائے دیں کہ یہ ایک تو یہ نقصان جو اچانک ہوا ہے اور یہ صدمہ جو ہے امت مسلمہ کا، اس پہ آپ دونوں حضرات دونوں جماعتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنی اپنی رائے دیں۔ وسیم صاحب، یہ واقعی ایک بڑا المناک سانحہ ہے، ہر آدمی اپنے دل کے اندر ایک بہت کرب اور درد محسوس کرتا ہے، اور ہم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت جماعت اسلامی، بحیثیت ملک ایران کے اس دکھ کے اندر ہر کوئی شامل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یعنی یہ ابراہیم رئیسی صاحب ایک بڑے عالمی لیڈر کے طور پر ابھرے تھے، اور یعنی یہ بات کہ چین کے ساتھ ان کے تعلقات، پھر اس کے حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے جو کچھ ایک یعنی تعلقات کو
وہ اس لیول کے اوپر لے آئے کہ جو محاذ آرائی سے کے بجائے ہم آہنگی کا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ان کا سابق چیف جسٹس ایران کے تھے یہ. جی ہاں جی وہ تھے اور سنجیدہ آدمی ہیں, یعنی علمی بھی شخصیت, اور واقعتاً یہ جانشین تصور کیے جا رہے تھے جناب خامنائی صاحب. بالکل, یعنی یہ تھا کہ یہ رہبر خامنائی کے یہ صحیح جانشین سمجھے جا رہے تھے. اب یہ بات نہ جی کہ جی اس میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو حادثہ نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ وہاں پر 3 ہیلی کاپٹر اور بھی تھے. جی اچھا, اب یہ نا کہ جی اگر وہ دھند ہے, اگر وہاں پر بارش ہے تو وہ باقی ہیلی کاپٹروں کے ساتھ بھی ہے. بالکل. لیکن اچانک ایک ہیلی کاپٹر غائب ہو گیا, اور یہ تھا کہ جی اس میں خاص طور پر یعنی وہ دھند اور بارش کی وجہ نہیں تھی, بلکہ اور وہاں سے تو یہ رپورٹس ہے کہ جب انہوں نے سفر شروع کیا تو موسم ٹھیک تھا. یہ دھند اور بارش کی بھی بات اگر آ رہی ہے تو کوئی بہت زیادہ اتھینٹک نہیں ہے, لیکن اگر یہ سمجھ بھی لیا جائے تو باقی ہیلی کاپٹروں پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اب یہ کہ یہ سوالات وہاں اٹھتے ہیں وہاں کے اندرونی معاملات میں, وہ پتہ نہیں کس حد تک ٹھیک ہیں کہ پائلٹ پاسداران انقلاب کا ہوتا تھا اور وہ نہیں تھا اس وقت. اور یہ ہیلی کاپٹر بھی بہت پرانا تھا, اور ہیلی کاپٹر بھی بڑا پرانا تھا, اور عین موقع پہ پھر جو مسافروں کی ترتیب تھی وہ بھی بدلی گئی. یعنی یہ جو وزیر خارجہ تھے یہ اور دوسرے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا تو ان کو بھی ادھر بٹھایا گیا, تو یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ لگتا ہے. یہی معاملات تقریباً ضیاء الحق صاحب کا جو آپ نے کہا نا جی کہ وہاں بھی پروگرام سے واپسی تھی, یہاں بھی پروگرام سے ڈیم کا افتتاح تھا, اس سے واپسی تھی, وہاں بھی ترتیب تبدیل ہوئی, یہاں بھی ترتیب تبدیل ہوئی ہے. بلکہ ایمبیسڈر رافیل کو تو ضیاء الحق صاحب ہاتھ سے پکڑ کے اپنے وہ آ نہیں رہا تھا لیکن وہ کھینچ کے لے گئے. اب یہ نہ کہ جی یہ سارے معاملے میں کوئی بعید نہیں ہے, اس امریکہ کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. 32 افراد ہیں سربراہان مملکت کہ جن کے بارے میں اب ایویڈنس آ گیا کہ ان کو امریکہ نے خود قتل کروایا دنیا کے اندر, اور یہ طویل عرصے سے اس کی یہ دہشت گردانہ کارروائی جو ہے وہ امریکہ کی جاری ہے. اب وہ کس طرح کیا, وہاں آج کل کی ٹیکنالوجی کے دور کے اندر آپ دور سے بیٹھ کر جو ہے وہ کر رہے ہیں. جنگ تو اب بزدلی کی جنگ ہے, پہلے زمانے کی جنگیں جرأت کی جنگ ہوتی تھی کہ دونوں طرف سے لوگ آمنے سامنے, موت جان جنگ ہوتی تھی, جان ہتھیلی پہ رکھ کر دونوں آتے تھے, یعنی جو حق پر ہے اور جو باطل پہ ہے وہ. لیکن یہاں تو آپ ایک تہہ خانے کے اندر اپنے ساتھ کمپیوٹر رکھ کے تو وہاں سے آپ جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہوتے ہیں, اور سیٹلائٹ اور کئی چیزوں کی مدد سے. تو یہ بات جو ہے یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی خاص طور پر ان کے ہی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا. پچھلے دنوں جتنی یعنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا تھا اور اسرائیل نے حملہ کیا, اسرائیل پر ان کی طرف سے ہوا, اس کے بعد سے یہ تو نظر آ رہا تھا کہ ان کو نشانہ بنایا جائے گا. بظاہر ایک حادثے کی طرح کے یہ واقعات ہوتے ہیں دنیا میں کئی, یعنی یہ ہو چکے ہیں کہ بظاہر لگتا ہے کہ حادثہ ہے لیکن دراصل وہ حادثہ نہیں ہوتا, وہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے. تو اب ان کے بھی جو ہے وہ اس پہ ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک 8 جولائی کو الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے وہاں پہ, اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ معاملات ان کے اندرونی سطح پر بھی بعض ہوں گے, لیکن ہمیں عالمی سطح پہ مسلمانوں کے نقطہ نظر سے ایک بڑا نقصان اور ایک بڑا سانحہ ہے. اور اس سلسلے میں جو یعنی کردار سعودی عرب کو خاص طور پہ آگے بڑھ کر اس سارے معاملے میں کرنا چاہیے, تاکہ وہ جو ایک خلیج کسی وقت کسی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ اس طرح سے نظر نہ آئے. پاکستان کی طرف سے ٹھیک ہے وزیر اعظم کا بھی جانے کا وہاں ہوا, پتہ نہیں وہ اس میں پہنچے ہیں یا نہیں, چونکہ جنازہ تو ہو چکا ہے, لیکن یہ کہ یہ تو ایک کم از کم درجے کی ہے کہ آپ ان کے دکھ درد میں شامل ہوں اور اس معاملے کو پھر کسی عالمی ایجنڈے کی طرف نہ جانے دیں, اس سے روکنے کے لیے امت کے اکابرین کو خود اپنے فیصلے کر دیں. ٹھیک ہے ضیاء الحق صاحب, آپ ایرانی صدر کی شہادت کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہیں, اور کیا آپ اس کنٹروورسی کے حوالے سے یہ جو ڈاکٹرائن پیش کی جا رہی ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے, یہ حادثہ نہیں ہے, سانحہ جو ہے یہ ٹارگٹ کلنگ ہے, تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ایرانی صدر کی جو شہادت ہے
وہ ایران کے لیے بھی اور امت مسلمہ کے لیے بھی یعنی کہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، اور تنظیم اسلامی جو ہے وہ اس جو دکھ کی گھڑی ہے اس میں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ شامل ہے، برابر کی شریک ہے۔ اچھا، ایک اہم بات یہ کہ جو بیل 212 ہیلی کاپٹر کی بات آئی سامنے، جی تو بہت زیادہ بات تو آگئی، میں بس مختصراً ایڈ کر دوں 2-3 پوائنٹس۔ ایک تو یہ کہ وہ اگرچہ خاصا پرانا ہیلی کاپٹر ہے، کچھ 40-50 سال، لیکن اس کی بہرحال اگرچہ ایران پہ سینکشنز بھی لگی ہوئی تھی لیکن مینٹیننس ہوتی رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا اگر ایک انجن اور دونوں انجن بھی فیل ہو جائیں، 2 انجن پہ ہوتے ہیں، جی دونوں انجن بھی فیل ہو جائیں تب بھی وہ آٹو Safely- پائلٹ کے اوپر safely land لینڈ کر کر سکتا سکتا ہے۔ اور ٹھیک۔ پھر یہ کہ ساتھ جو اسکورٹ کرنے والے اور دوسرے اور ہیلی کاپٹر 2 تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ آیا، وہ صحیح سلامت گزر گئے اس ایریا سے۔ امریکہ کی ہسٹری بھی ہے، اس نے اسیسینیشنز کروائیں۔ امریکی وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ ہم ایرانی صدر کے جو حادثہ ہوا ہے اس میں شریک نہیں ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی اس دکھ کی گھڑی میں بھی ان کی طرف سے جو بیان آیا، اس 2 میں بیان آئے ہیں۔ انہوں نے ایک دیکھے نا کتنا خطرناک اور زہریلا بیان ہے کہ اگرچہ رئیسی صاحب کے جو ہاتھ تھے خون سے رنگے ہوئے تھے، یہ ان کی موت کے بعد اس طرح کا پیغام جو دینا ہے، ایک تو پیغام وہ کہ جو اپنا خوب سے باطن انہوں نے سامنے کھول کے رکھ دیا، دوسرا یہ کہ کہنا کہ ہم اس میں شریک نہیں ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم نے وہ نہیں کروایا۔ تو یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ خود یعنی کہ چوڑ کی داڑھی میں کچھ نہ کچھ پھنسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ یا حادثہ جو ہوتا ہے وہ اندرونی طور پہ ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو پاتا۔ باہر سے یقیناً طاقتیں جو ہیں وہ کروانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس میں اسرائیل اپنی جگہ پہ موجود ہے، امریکہ بھی اور دیگر ممالک بھی، لیکن بہرحال اندر سے بھی ان کو کوئی نہ کوئی تعاون چاہیے ہوتا ہے ایسے واقعات کرنے کے لیے۔ ایرانی صدر کی لیگیسی کے بارے میں اگر بات کریں ابراہیم رئیسی صاحب کی، تو اس پہ 3-4 بڑی اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے قومی مفادات کے اوپر کسی قسم کا کبھی سمجھوتا نہیں کیا، یہ انتہائی ایک کبھی بڑی کمپرومائز نہیں زبردست کوالٹی کیا، ہے۔ صحیح بات۔ اچھا، پھر یہ کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا۔ مسلم ممالک کے ساتھ بھی، جیسا کہ ابھی ذکر آیا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو بہت عرصے سے معاملات خراب چل رہے تھے، وہ چین نے کچھ تھوڑی ثالثی کا کردار ادا کیا، اور وہ بہت بہتر، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مزید بہتری کی طرف چلے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بھی جو ہمسایہ ممالک ہیں اس میں کچھ ایسے تعلقات بھی ہیں جو ہمیں شاید پسند نہ ہیں، انڈیا کے ساتھ ایران کے تعلقات، لیکن انہوں نے اپنے ملکی مفاد میں بہتر سمجھا اور انہوں نے اس چیز کی طرف بھی ابھی توجہ جو دی۔ ایگریمنٹ ان کا ہوا ہے چابہار کے حوالے سے، چابہار والا، لیکن وہ انہوں نے ظاہری اپنے بات ہے point کہ of view سے پاکستان جو کو بھی تو وہ سمجھا، پسند نہیں آئے انہوں گا۔ نے جو اپنے پوائنٹ آف ویو جی۔ سے بہتر سمجھا ملکی مفاد میں وہ اس کو کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ اسرائیل کی مخالفت میں پوری بہرحال عالم اسلام میں اگر دیکھیں تو اگر کسی نے کسی قدر، میں یہ نہیں کہتا کہ بھرپور، کسی قدر آواز اٹھائی ہے تو اس میں ایک ایران ہے، اور یہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہی دور حکومت میں آواز خاصی بلند ہوئی، اور خاص طور پہ 7 اکتوبر کے بعد جو درندگی اسرائیل نے کی ہے، اور آپس میں ان کی بہرحال یہ ایسا بھی ہوا کہ میزائل حملوں تک بھی نوبت آئی ایک دوسرے کے اوپر، لیکن وہ ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو آ کر رہنی ہے، معاملہ بھی آگے چلتا رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے جو بھی نیکسٹ لیڈرشپ آئے وہ بہتری کے لیے اقدامات کریں، اور باقی ممالک کو بھی ساتھ ایران کے انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، فرید پیجر صاحب، پروگرام کے آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ ایرانی صدر کی شہادت کے بعد یہ جو اب رجیم چینج وہاں پہ ہونے والی ہے، الیکشن کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس کی بھی جو ہے وہ ڈیٹ انہوں نے اناؤنس کر دی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اس رجیم چینج کی وجہ سے ایران کے اندر جو ہے کوئی خطے میں جو ہماری سیاست ہے یا عالمی سیاست ہے اس پہ ایران کی رجیم چینج کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ویسے تو افراد اہمیت رکھتے ہیں جی، لیکن یہ ہے کہ ایران میں انقلاب کے بعد سے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ایک پورا نظام ہے جو بہرحال ایک مضبوط طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کے خلاف کئی لہریں پیدا بھی ہوئیں، لیکن وہ اس طرح نہیں، ماشاءاللہ خامنہئی صاحب موجود ہیں ابھی، وہ موجود ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑی تبدیلی یا بڑی شفٹ جو ہے وہ ہوگی۔ جو ایران کی پالیسیاں ہیں یا ایران کا جو کردار ہے وہ رہے گا، ان میں کئی چیزیں ہمیں نہیں پسند آتی، جیسے بھارت کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، لیکن بہرحال جو تھا کہ کوئی بڑی تبدیلی آئے، بظاہر نہیں لگتی کہ کوئی بڑی تبدیلی جو ہے۔ ٹھیک ہے۔
اس میں میں آپ کی اجازت سے کچھ بس مختصر اضافہ کرنا چاہوں گا. یہ ایک میسج بھی ہو سکتا ہے مسلمان ممالک کے باقی حکمرانوں کے لیے کہ تم اپنی اپنی لائن پہ سیدھے رہو. ہم اگر کسی ایک ملک کے ساتھ کر سکتے ہیں تو ہم باقیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ دھمکی سعودی عرب کے لیے بھی ہے, یہ دھمکی پاکستان کے لیے بھی ہے, یہ ترکی کے لیے بھی ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ وہ جو ابلیسی اتحاد ثلاثہ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. امریکہ, اسرائیل, بھارت یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ ہر صورت میں اپنی اجارہ داری قائم کریں, اور بہرحال آپ کو اس کے پریکٹیکل شواہد نظر آ رہے ہیں پوری دنیا میں. ہمارے اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ مسلمان ممالک اپنے سطح پہ تمام کے تمام وہ متحد ہو کر ایک ایجنڈا جو منیمم ایجنڈا غزہ والا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عملی اقدامات کریں. کچھ نہ اس پہ فوکس جب تک عملی اقدامات نہیں کرتے تو زبانی کلامی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. آج غزہ کے اوپر کر رہے گا, خدا نہ خواستہ سکوت غزہ کا سانحہ پیش آ جاتا ہے تو اگلا ٹارگٹ اسرائیل رک تو نہیں جائے گا. بالکل اگلا ٹارگٹ بہرحال اس باؤنڈری کے بعد جو ممالک ہیں وہ مسلم ممالک ہی ہیں. اس سے آگے بڑھتے بڑھتے جو بن گوریان تھا, گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے, بن گوریان نے تو 1967 میں کہہ دیا تھا کہ پاکستان ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. اور نتن یاہو نے ابھی چند برس پہلے ایک انٹرویو کے دوران ایران اور پاکستان دونوں کے حوالے سے یہ بات کی تھی. ابھی ایران کی اس وقت ایٹمی پروگرام کے حوالے سے معاملہ چل رہے تھے. اس نے دونوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہماری خواہش ہے کہ ان کے ایٹمی جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں, رول بیک ہو جائیں. تو بہرحال ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ بھی ہے, اور ہمیں یہاں پہ اب وہ جو اگر ہے خواب خرگوش والا معاملہ تو اسے اٹھ جانا چاہیے, اور معلوم ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمارا اصل دشمن یہ ہے. تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے نظریاتی طور پہ بھی, ذہنی طور پہ, عملی طور پہ اقدام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب, ڈاکٹر فرید احمد پراجا صاحب, پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.